یہ جو ہے ہم سب سے پہلے سیرا مبارک دیکھتے ہیں کہ یہ سیرا دیکھیں جناب سیرے والے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے جن کی منت پوری ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے بعد میں جو ہے وہ سیرا آ کر قبر مبارک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نہ تو یہ دین کا کوئی حصہ ہے اور نہ شریعت کا حصہ ہے اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی ایسی رسم ہے تو اور سیرے رکھیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو لہٰذا یہ گانا رکھا ہوا ہے خوبصورت، یہ بھی جن کی شادی ہو جاتی ہے گانا اتار کر یہ لکڑی کا فریم بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ گانا رکھا ہوا ہے اور جو ہے کھلا نمک رکھا ہوا ہے، چوڑا رکھا ہوا ہے، بارش سے جم چکا ہے، خراب ہو چکا ہے اور نہ جانے کون سے جو ہے جانور اس کو جو ہے کھاتے رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں جو ہے انفیکشن یا بیکٹیریا وائرس ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے دوستوں کھلا نمک درباروں کے اوپر رکھا ہوا آپ نے جو ہے استعمال نہیں کرنا۔ یہ چادریں دیکھیں 1 2 اور 3 اور 4 اور نیچے جو ہے یہ 5 ہو گئی اور یہ دیکھیں اور بھی نیچے ہیں 6 ہو گئی اور بھی نیچے چادر ہے 7 ہو گئی اور بھی نیچے چادر ہے 8 ہو گئی 9 ہو گئی اور بھی نیچے پڑی ہیں یہ 10 ہو گئی اور یہ نیچے اور بھی نظر آ رہی ہیں یہ 10 سے 12 ہو گئی۔ تو لہٰذا نیچے اور بھی ہیں تقریباً 20 کے قریب جو ہے ہم نے اس کی چادریں گنی ہیں۔ جو خوش آمدید پیارے دوستوں، لطیف پرو ٹی وی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ تو پیارے دوستوں آج جو ہے ہم پیر حامد کھگا کی دربار پر جائیں گے اور وہ سامنے جو ہے آپ دور دیکھ رہے ہیں وہ پیر حامد کھگا کی جو ہے دربار ہے۔ یہ اولیاء کرام کی دربار ہے اور یہ بزرگان دین کی جو ہے دربار ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ہم جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک تو ان کی جو ہے مزار وہ بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے مزید قبرستان میں جو ہے خستہ حال میں جو ہے قبریں وہ بھی دیکھنی ہیں اور ان قبروں کے پاس جو ہے چھوٹی چھوٹی سرنگیں ہیں اور غاریں ہیں جہاں پر جو ہے تو لہٰذا وہ بھی ہم نے دیکھنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ نے سکپ نہیں کرنی اور اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں وہ جو ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ کا جو ہے آپ کو یہ گنبد کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے دربار وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر جو ہے ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے پیر حامد کھگا دربار بخاری تو وہاں پر جو ہے آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ قبرستان کی جو ہے حدود شروع ہو چکی ہے اور ہم قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا مزید ہم آگے جائیں گے اور آگے جو ہے وہاں پر جو ہے قبرستان میں جو ہے خستہ حال قبریں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور سرنگیں اور چھوٹی چھوٹی غاریں جو آدم خور جانوروں کی ہے اور جہاں پر جو ہے وہ میت کو وہ خراب کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو آج کی جو ہے دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ نے جو ہے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں وہ سامنے جو ہے دربار پیر حامد کھگا بخاری کی جو ہے یہ دربار ہے اور وہاں پر جو ہے اکثر لوگ آتے ہیں اور زائرین آتے ہیں اور منتے ہیں جن کی پوری ہو جاتی ہیں یا مانی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خستہ حال قبر ہے جہاں پر جو ہے بارش سے پانی بہت گرا اور اس کے بعد جو ہے یہ بعد میں جو ہے جانوروں نے جو اس کو بجاؤ اور سرنگ بنا لیا اور غار بنا لیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے جانور اس کے اندر رہتے ہیں اور مردوں کو خراب کرتے ہیں اور ان کی جو ہے لاشوں کو مسکن کو جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا آدم خور جانوروں نے جو ہے آپ اندر ڈیرے جگا لیے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی بس بنتا ہے کہ ہم قبرستان میں جو ہے اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد وہاں پر جو ہے آپ جو ہے نظر رکھیں اور وہاں پر بعد میں بھی جائیں۔ تو لہٰذا ہم دفنانے کے بعد سنبھال نہیں کرتے اور جو ہے عاشورہ کے دن یا 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں اور پھر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آگے جو ہے مزید دیکھتے ہیں دربار کے اندر جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی سرنگیں اور غاریں یہ جو ہے بنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خستہ حال قبر ہے اور قبر جو ہے گر پڑی ہے اور یہاں پر جو ہے گڑھے بنا دیا اور بعد میں جو ہے سرنگوں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے جانور وہ بھی گھس رہے جو میت کو خراب کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سرنگیں دیکھ سکتے ہیں بہت گہری ہیں اور جو ہے پورے قبرستان میں جو ہے یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہے کہ یہاں پر ہم جائیں اور یہاں پر جو ہے وزٹ کریں اور ان چیزوں پر کنٹرول پائیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آگے جو ہے مزید جاتے ہیں دربار کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورت حال ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آج کی ویڈیو جو ہے دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے جس کو بخار ہوتا ہے کھانسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور لا علاج مریض ہوتے ہیں تو وہ یہ جہاں پر آتے ہیں۔ یہ کھگا پیر حامد سید بخاری اور کھگا کے نام سے مشہور ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو قبرستان والوں تم پر اللہ کی۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں ہم جو ہے دروازہ کھول کر اندر جائیں گے اور اندر جو ہے دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آج جو ہے پیر حامد کھگا بخاری کی دربار اور اس کی قبر مبارک وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے دربار کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے مزید دلچسپ چیزیں اور کافی سارے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
تو لہٰذا آج کی ویڈیو دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ نے جو ہے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو ہم جو ہے دربار کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور باری باری سے سبھی چیزیں ہم آپ کو جو ہے ان کی پہچان کروائیں گے، دکھائیں گے اور ان کے بارے میں جو ہے مکمل آپ کو معلومات دیں گے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو آگے جو ہے ہم مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیر ہمیشہ کھگا، بخاری، کھانسی کا ڈاکٹر، بخار کا ڈاکٹر، پھنسیوں پھوڑوں اور ملیریا کا جو ہے ڈاکٹر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ڈاکٹر ہے اور جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کو جو ہے تقریباً 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا قبر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیرے بھی رکھے ہوئے ہیں، گانے بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو یہ جو ہے جن لوگوں کی منت پوری ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے یہ سیرے وہ بھی رکھ دیتے ہیں اپنے سر والے، اور یہ گلا بھی رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے آگے مزید ہم کو چیزیں مزید دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نکر میں جو ہے نمک علی رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ نمک ہے کھلا رکھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس کو چاٹتے ہیں بطور شفا اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو کھلا نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اوپر نہ جانے کون کون سے جو ہے جانور ہے اور کون سی چیزیں اس کو کھاتی رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے نکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو چاہیے تو یہ بند پیک والی تھیلیاں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کھلا نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو لہٰذا پیارے دوستو آگے بھی ہم مزید کچھ دیکھتے ہیں اور اوپر جو ہے چادر وہ بھی چڑھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہم سب سے پہلے سیرا مبارک دیکھتے ہیں کہ یہ سیرا دیکھیں جناب سیرے والیاں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے جن کی منت پوری ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے بعد میں جو ہے وہ سیرا آ کر قبر مبارک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نہ تو یہ دین کا کوئی حصہ ہے اور نہ شریعت کا حصہ ہے اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی ایسی رسم ہے۔ تو یہ جو ہے میں تو یہی کہوں گا کہ جناب یہ جہالت کا ثبوت ہے۔ تو لہٰذا آپ باوجود وہاں پر جائیں اور پڑھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں اور صرف گانے اور سیرے رکھیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو لہٰذا یہ گانا رکھا ہوا ہے خوبصورت، یہ بھی جن کی شادی ہو جاتی ہے گانا اتار کر یہ لکڑی کا فریم بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ گانا رکھا ہوا ہے، اور بھی ہم مزید آگے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو ہمیں جو ہے یہ دیکھیں یہ گانا جو ہے نیچے گر پڑا ہے اور یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے اور بھی چیزیں مزید ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بھی گانا رکھا ہوا ہے اور گانا جو ہے گانے کافی سارے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو لہٰذا جو ہے یہ نہ ہمارا دین کا حصہ ہے اور نہ شریعت کا حصہ ہے کہ مرنے والے کی قبروں کے اوپر ہم اپنے سروں کے تاج اور بانے لٹکائیں، سیرے لٹکائیں یا اپنی جنیاں لٹکائیں۔ تو جناب یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر لوگ کرتے ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کے رواج ہے، تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کے اوپر آپ جو ہے بات کرتے ہیں، تو میں ان کے اوپر تو بات نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا جو لوگ اوپر سے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ چادریں دیکھیں 1 2 اور 3 اور 4 اور نیچے جو ہے یہ 5 ہو گئی، اور یہ دیکھیں یہ اور بھی نیچے ہیں 6 ہو گئی، اور بھی نیچے چادر ہے 7 ہو گئی، اور بھی نیچے چادر ہے 8 ہو گئی، 9 ہو گئی، اور بھی نیچے پڑی ہیں یہ 10 ہو گئی، اور یہ نیچے اور بھی نظر آ رہی ہیں یہ 10 12 ہو گئی۔ تو لہٰذا نیچے اور بھی ہیں تقریباً 20 کے قریب جو ہے ہم نے اس کی چادریں گنی ہیں جو جہاں پر جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ڈالی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے خوبصورت چادریں ان کے اوپر جو ہے جن لوگوں جو بھی آتے ہیں نئی چادر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اوپر جو ہے گنبد بنا ہوا ہے اور خوبصورت جو ہے رنگ سازی کا جو ہے یہ سسٹم کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے یہ خوبصورت جو ہے رنگ یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، گنبد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پیر ہمیشہ کھگا، بخاری، ایشیا یہ ہے۔ تو لہٰذا جناب میں ہوں لطیف پرو ٹی وی۔ تو لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اولیاء کرام دربار اور بزرگان دین کی جو ہے قبروں کا جو ہے وزٹ کرتے ہیں اور ان پر عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیل رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ صحت یابی کے لیے جو ہے لوگ یہ تیل استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، اور جو لوگ یہاں پر جو ہے صحیح طریقہ کار کے ساتھ آتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں دربار والوں کے لیے اور مرنے والوں کے لیے جو ہے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو یہ جو ہے قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں، گنبد بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت اچھی چیزیں جو ہے جہاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو آگے جو ہے ہم مزید دربار کے باہر نکل آئے ہیں اور باہر والا حصہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب یہ بھی نمک رکھا ہوا ہے اور جو ہے کھلا نمک رکھا ہوا ہے، چوڑا رکھا ہوا ہے، بارش سے جم چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور نہ جانے کون سے جو ہے جانور اس کو جو ہے کھاتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے انفیکشن یا بیکٹیریا وائرس ہو سکتا ہے۔
تو لہٰذا پیارے دوستوں کھلا نمک درباروں کے اوپر رکھا ہوا آپ نے جو ہے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ چراغ رکھے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے تیل ڈالا ہوا ہے اور طرح طرح کے لوگوں کے جو ہے ہاتھ دبوئے گئے ہیں، اور یہ صحت یابی کے لیے جناب یہ لوگ جو ہے تیل استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تیل والا یہ موم بتی رکھنے والا فریم بھی ادھر پڑا ہے۔ تو مزید ہم آگے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ دربار اور یہ گرام پیر ہمیشہ کھگا دربار بخاری، تو یہ ایک جو ہے پوسٹر بھی لگا ہوا ہے، جتنے بھی جو مزارات ہیں ان کے جو ہے آپس میں جو ہے کہ کنیکٹ ہے اور آپس میں رابطے تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے دربار کے باہر والا حصہ سے ان میں جو ہے ہم جو ہے بار بار سے جو ہے آپ کو ویوز کچھ دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو جو ہے اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں یہ باہر والی سائڈ ہے اور جہاں پر جو ہے شدید گرمی ہے اور جولائی کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے بروز جو ہے آج بدھ ہے، تو لہٰذا جہاں پر جو ہے محرم الحرام جو ہے یہ جمعرات کو آغاز ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جب جمعرات کو محرم الحرام کا آغاز ہوگا تو یہاں پر جو ہے مردوں عورتوں کو جو ہے بھرمار ہوگی، اور بہت سارے لوگ جہاں پر جو ہے وزٹ کریں گے، آئیں گے اور قبروں کی لمبائی کریں گے اور اپنے پیاروں کو یاد کریں گے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کرنا اور نہ ہی کسی نے جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا درباروں پر ضرور آئیں گے، منتیں بھی مانیں گے، چیزیں بھی بانٹیں گے، قبروں کی لمبائی بھی کی جائے گی، اور جو ہے جہاں پر جو ہے باوضو ہو کر چند لوگ آئیں گے جو خالص دلی طور پر جو ہے دعا مغفرت پڑھیں گے۔ تو لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے مرنے والوں کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے، اور زندہ لوگوں کے لیے جو ہے صحت یابی اور کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں یہ جو ہے دربار کا اندر والا حصہ یہ ہم کلیئر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم مزید جو ہے اب باہر والی سائڈ جو ہے چار دیواری کے باہر والی سائڈ وہ بھی دکھائیں گے۔ وہ سامنے آپ کو ایک قبر نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک جو ہے یہ ہمارے جو ہے یہ دربان ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ بیٹھتے تھے مزاور جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاور ہے، تو جناب مزاور کو ہم نے جو ہے سراندی اور جو ہے سراندی والی سائڈ پر دفنایا ہے، اور جو ہے ہمارا پیر ہے وہ ان کے جو ہے پاؤں کی طرف جو ہے وہ ان کی دربار ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے ایک گستاخی بنتی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دین اسلام کی جو ہے سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں کو بیان کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آگے جو ہے مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ حافظ۔